السلام علیکم۔ صفدر گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ لاؤنج میں آیا تو بشرا اور بھابھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ارے آج تو جلدی آ گئے تھے، وہ گھر بڑھا گیا، پھر خود پر قابو پایا۔ ایک پارٹی سے ملنے گیا تھا، سوچا اب آفس کے آ جاؤں تو سیدھا گھر ہی آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ بشرا نے پوچھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، آج ہم گئے تھے دیکھنے، بھابھی نے بتایا، اور صفدر نے سواری نظروں سے دیکھا۔ ذرا بھی اچھی نہیں لگی لڑکی، میں نے آج کشور کو بہت ڈانٹ پلائی، کیا فضول سی لڑکیاں دکھاتی ہے۔ پوچھو بشرا سے لڑکی کیا تھی؟ پورا تھیلے کا تھیلا۔ میں نے کہا کہاں میرا سمارٹ سا دیور اور کہاں یہ کپا سی لڑکی؟ میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ اچھا کیا، صفدر نے ایسا سے کہا، مجھ سے لکھوا لو، تمہاری بھابھی کبھی تمہارا رشتہ نہیں کریں گی۔ میرے ذہن میں تنزین کا بولا ہوا جملہ گونجا۔ تم بے شک بشرا سے پوچھ لو، بشرا کو بھی پسند نہیں آئے۔ بھابھی نے بشرا کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، بھابھی سچ کہہ رہی ہیں، ہم کوئی اور دیکھیں گے، آخر آپ کا نصیب کہیں تو ہوگا۔ بشرا جلدی سے بولی ٹھیک ہے۔ صفدر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، میں عامر کی طرف جا رہا ہوں، کھانا گھر ہی کھانا ہے، میں نے کریلے قیمہ بناتے ہیں۔ بھابھی نے پیار سے کہا تو صفدر سارے لا کر باہر نکل گیا۔ میں تیمور کو فون کر دوں، واپسی پر آتے ہوئے مجھے لیتے جائیے۔ بشرا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، ہاں بلا لو، لیکن کھانا یہیں کھا کر جانا۔ آپ کہاں کر جاؤ؟ پکاتی پھرو گی، بھابھی نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو بشرا سارے لا کر رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے کچھ؟ کتنے سال ہو گئے تمہارا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے بشرا کو بھی ساتھ لے گا ہوا ہے، اور بشرا بھی اس کی ہی زبان بولتی ہے۔ اب تم منع کر دو اسے، میرا کیا جاتا ہے خالد، جانے دیں۔ صفدر بے نیازی سے بولا، غضب کا خدا کا، پورے 13 سال ہو گئے تمہارا رشتہ تراشتے ہوئے، اتنے عرصے میں تو 13,000 رشتے ہو جاتے۔ جمیلہ خالہ نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو اب یہ بھی سنا ہے کہ عذرا اب اپنے عمران کا بھی رشتہ دیکھتی پھر رہی ہے۔ پتہ نہیں خالہ، صفدر نے سر کو نفی میں جنبش دی، پتہ رکھا کرو نا، اب عمران کو دیکھو، اللہ جھوٹ نہ بلواتے، تم سے کوئی 13-14 سال چھوٹا ہے۔ جی خالہ، پھر اس کو اتنی جلدی لگ گئی اور تم دیکھ لینا، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ یوں کرے گی۔ خالہ نے چٹکی بجائی۔ خالہ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں، اسے باتیں بس رہنے دو، تمہارے ہی نصیب کھوٹے ہیں۔ وہ تنگ کر بولی۔ صفدر تو مسکرایا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جمیلہ خالہ آپ بھر کے رہ گئی۔ ہائے کتنی حسرت تھی خالدہ کی کہ تم آفرین سے بیاہ جاؤ گے، مگر تمہاری بہنوں نے خالد کی خواہش کو پورا نہ کرنے دیا، اور پھر زندگی نے وفا ہی نہ کی، ورنہ آج تم بھی اکیلے نہ ہوتے۔ خالہ چھوڑے پرانی باتیں، کچھ کھانے کو ہے تو لے آئے، سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ ہائے تمہیں صدقے آتے ہی کیوں نہیں بتایا، میں نے گوبھی گوشت بنایا ہے۔ ارے تنزین، صفدر کے لیے پھلکے تو دال دے دے۔ جمیلہ خالہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ تنزین کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اچھا امی لاتی ہوں، میں نے ٹیلر سے کپڑے اٹھانے ہیں، چلیں گے صفدر؟ تنزین کہہ رہی تھی ہاں کیوں، ہاں کیوں نہیں۔ صفدر نے جلدی سے کہا، ارے کم بخت، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے تو اس سے بڑا ہے نام مت لیا کر، بھائی بولا کر ساتھ، مگر تو سنتی ہی نہیں۔ بھائی صرف اپنے ہوتے ہیں امی، اور یوں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں صفدر کو دور سمجھتی ہوں۔ یا اللہ کب سمجھ آتے گی اس لڑکی کو۔ جمیلہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ صفدر نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ امی گھٹنے تک آ جاؤں گی، گھنٹے تک آ جاؤں گی، اپنے ابا کے آنے سے پہلے آ جانا، اور نہ باتیں مجھے سننی پڑیں گی۔ آپ فکر مت کریں، آ جاؤں گی حسب معمول۔ پھر بھابھی کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ صفدر، رضیہ نے گاڑی میں بیٹھتی ہی کہا، ہاں یار پتہ نہیں بھابھی کیا چاہتی ہیں، وہ کسی صورت تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کیونکہ 3 بار بتا چکی ہوں، اس کی نظر تمہارے بزنس پر ہے، تمہاری شادی ہو جاتی ہے یہ تو بزنس کا بٹوارا ہو جائے گا، اور یہی وہ چیز نہیں چاہتی، مجھے لگتا تو ایسی ہے۔ اسد بھابھی ساتھ ہیں؟ بھابھی کے ترجیح کا تجزیہ دل مسلسل دینے والا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھا، وہ میرے بھائی ہیں تنزیہ، تم مانو نہ مانو یہ دونوں کی ملی بھگت ہے، آپ بزنس الگ کرنے کا تو کہو، تمہیں ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے۔ نہیں نہیں تنزیہ، تمہیں غلط فہمی ہے، اسد بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہم دونوں کا ہے، صرف کہتے ہیں تم ذرا بٹوارے کا کہہ تو کر تو دیکھو، دیکھو گے کیسے تمہیں گھر سے نکال دیں گے، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بھائی ہیں، پیسے کے سامنے خون سفید ہو جاتا ہے، آخر تم رہتے کس دنیا میں ہو؟ تنزیہ نے صفدر کو کہا، میں تمہاری دوست ہوں اور تمہیں ٹھیک مشورہ دے رہی ہوں، صرف دوست۔ صفدر نے اس کو دیکھ لیا اور پوچھا، یہ دوستی کس
اور رشتے میں نہیں بدل سکتی۔ تنزیہ نے ایک پال کو اسے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ تم کیا چاہتی ہو میں ایک اچھے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ مجھے پتا ہے تم مجھے کیسے قبول کر سکتی۔ میرا اور تمہارا عمر کا فرق ہی بہت ہے۔ سودا نے گہرا سانس لیا۔ پلیز سودا سے سوچو، عمروں کا فرق میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مگر کیا؟ سودا نے اسے دیکھا۔ تمہاری بھابھی نہیں مانے گی۔ تمہیں یاد ہے اس نے آفرین آپا پر کس قدر الزام لگایا تھا؟ اور یاد ہے سب مجھے؟ تو میں بغیر کسی وجہ کے بدنام ہو جاؤں گی۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا، وہ کچھ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی خرسہ سے باز نہیں آئیں گی۔ تم یہ چھوڑو، بس یہ بتاؤ تم راضی ہو؟ وہ مسکرایا۔ اتنا بڑا فیصلہ میں ابھی کیسے کر لوں؟ وہ کچھ سوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، صفدر نے کہا۔ پھر بولا، ٹیلر کے پاس نہیں جانا، وہاں بھی چلتے ہیں؟ تمہیں پتا تو ہے امی فساد ڈالیں گی اگر کپڑے لیے بغیر واپس گئے۔ یہ سن کے صفدر نے سر ہلا دیا۔ کمرے سے آتی آواز پر صفدر ٹھٹک گیا۔ مجھے آپ چاچو مت سمجھیں امی، سیدھی طرح بتائیں آپ کو میری شادی کرنی ہے یا نہیں؟ عمران اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ دیوانہ ہوا ہے؟ دیکھ تو رہی ہو رشتے؟ عذرا نے تنگ کر رکھا۔ جیسے آپ چاچو کو دیکھتی آئی ہو وہی جو آپ کا اعتبار کر رہے ہیں، اس نے تنزیہ کہا۔ ہاں تو وہ شریف لڑکا ہے۔ اب ادھیڑ عمر مرد کو لڑکا تو نہیں کہ؟ عمر نے تمسخر انداز میں کہا۔ باکو مت بکو مت کس طرح بات کر رہے ہو؟ کبھی اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم دیکھو خود کو۔ عذرا نے اس کو جھلکتے ہوئے کہا۔ اپنے حق کے لیے بولنا کوئی غلط نہیں ہے۔ میں اب جاب کرتا ہوں، اپنی فیملی کو چلا سکتا ہوں، تو میری شادی ہو جانی چاہیے۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ کوئی لڑکی پسند آتے تو آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی، مجھے پتا ہے۔ اس نے بات کاٹ کر کہا۔ میں نے لڑکی پسند کر لیا اور اتوار کو جائیں گے نشاط کے گھر۔ نشاط کون نشاط؟ عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے۔ غضب خدا کا، نوکری کرنے والی لڑکیاں تو ویسے ہی دیندہ ہوائی ہوتی ہیں۔ وہ بھلا؟ عمران نے بات کاٹ دی۔ نیشت میری پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ اسے سے بولی۔ نہ جائیں، مذہب اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آنے دو اپنے ابا کو۔ مجھے ابا کی دھمکی مت دیں۔ میں نے جو کچھ دیا سو پہ دیا، عمران نے غصے سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ سبنا دیوار سے لگ کر کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس روک جاتا ہے۔ تزین کی رضامندی کے بعد صفدر نے جمیلہ خالہ سے بات کی، اور اسی وقت وہ انہی کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے بات کی تھی تمہارے خالو سے، وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی کہ تم تزین کو خوش رکھو گی؟ پہلے آفرین کے ساتھ جمیلہ خالہ کہہ رہے تھی خالہ آفرین کا دانا ماتے ٹیپ واقعی میری غلطی تھی، مگر اب 13 سال گزر گئے ہیں، آپ میری اعتبار کریں، میں تزین کی ذمہ داری اچھی طرح پوری کروں گا۔ جمیلہ خالہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں خالہ؟ مجھے ڈر لگتا ہے صفدر، میں بیٹی کی ماں ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں، بھانجے بھی تو بیٹے ہوتے ہیں خالہ۔ صفدر ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کیوں نہیں بیٹا؟ جمیلہ خالہ نے صفدر کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ یار عامر، میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ پارٹنر بنا لو۔ صفدر نے عامر سے کہا۔ کیوں نہیں؟ مگر میرے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے، ہم دوست ہیں یار۔ سرمایہ میرا ہوگا تو صرف تم مارکیٹنگ کرو اور منافع آدھا آدھا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس 10 لاکھ ہیں، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، ابھی باقی ایسا ایسا دیتا جاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے حامی بھر دی تو صفدر بہت خوش ہوا۔ میں نے عامر کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے اور خوب چل رہا ہے، ہم 50-50 کے پارٹنر ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تنزین نے کہا۔ یہ سب تمہارا نصیب ہے۔ نہیں صفدر، یہ بس تمہاری محنت ہے، تنزین نے محبت سے کہا تو صفدر مسکرا دیا۔ اس روز وہ ناشتہ کر رہا تھا تو ابھی نے اس سے کہا صفدر آج ذرا بشرا کو لیتے آنا۔ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ شام کو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جائیں گے، کسی نے بتایا رشتہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ بشرا کو فون کر دیں۔ اس نے عذرا سے کہا۔ نہیں تم لے کر آنا، تیمور آفس چلا گیا ہے، وہ کیسے بچوں کو لے کر رکشہ میں کیسے دھکے کھاتی آئے گی۔ چلیں میں دوپہر کو لیتا آؤں گا۔ صفدر تم کل حیدر بیاس کی طرف گئے ہیں؟ اسد اپنی واسط واز کے مغل کرتے ہوئے اس کے قریب آتے۔ مجھے وقت نہیں ملا، آج جاؤں گا، تم لیٹ مات ہوا کرو۔ اس نے آرڈر کسی اور کو دے دیا تو نہیں دے گا، میں چلا جاتا ہوں، صفدر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، وہ جو ہر ٹاؤن والا فرار جو ابا جی نے تمہارے لیے لیا تھا، اس کی آخری قسط بھی دے دی ہے، اب اس کا قبضہ لینا ہے۔
تھینک یو بھائی جان، اس نے تشکر والے انداز میں کہا۔ عذرا نے بہت حیرت سے اسد کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا مگر جب کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا تو دروازے پر آتی آواز سن کر رو گیا۔ اس کے گھر کی پیمنٹ کیوں، جبکہ وہ صفدر کے نام پر ہے؟ پیمنٹ نہ کرتا تو گھر ہاتھ سے نکلتا تھا، اور کیا فرق پڑتا ہے، رہنا تو ہم نہیں ہے نا۔ صفدر کے کون سے بال بچے ہیں جو حقدار ہوں گے؟ اس کا بھی کچھ ہے، ہماری ہی بچوں کا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عذرا نے کہا۔ آج پھر تم اس کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہو؟ اسد نے پوچھا۔ ہاں جا تو رہی ہوں مگر مجھے پتا ہے وہ صفدر کی عمر کا انکار کر دیں گے۔ لڑکی نے ابھی بھی ایک امتحان دیا ہے، پھر نہ جاؤ۔ اسد نے کہا صفدر سمجھے گا کہ ہم اس کی شادی ہی نہیں چاہتے، اور سچی بات تو یہ ہے اسد، اب بھلا صفدر کی عمر کہاں رہ گئی ہے شادی کی؟ عذرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر کو لگا جیسے ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ اندر جانے کے بجائے وہ ہیش باہر چلا گیا۔ اسے نہیں پتا وہ کس طرح گاڑی، اس کی گاڑی جمیلہ خالہ کے گھر کے دروازے کے سامنے جا رکی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو تنزین دھلے ہوئے کپڑے انگلی ڈال رہی تھی۔ صفدر درخت کے نیچے پر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا صفدر؟ تنزین گھبرا کر فوری پوچھنے لگی۔ صفدر صفدر وہ اس کا بازو ہلا رہی تھی اور صفدر آنکھیں موند لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا صفدر؟ امی تنزین کی آواز نکل رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ گہرے سانس لے کر بولا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، آنکھیں تو کھولو، تنزین بے قرار سے بولی۔ ٹی وی۔ صفدر نے آنکھیں کھولی تو وہ دو آنسوں کے کنارے سے ٹپک پڑے۔ صفدر تم رہے ہو، آج رشتے ننگی تلوار بن کر میرے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ تلوار میرے جگر سے پار ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی تنزین، بجاتی ہی نہیں میری شادی ہو، آج میں نے ان کے منہ سے خود سنا ہے۔ صفدر نے آہستہ سے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ حقیقت تو میں تمہیں کب سے بتا رہی ہوں۔ میری زندگی کے 13 خوبصورت سال امنگوں اور امیدوں سے بھرے، بھائی اور بھابھی نے اپنی لالچ کے نظر کر دیے۔ اچھا چھوڑو، اللہ نے جو وقت اسی کام کے لیے مقرر کیا وہ اسی وقت ہوتا ہے۔ تم دل برآمد کرو، چائے لاؤ، ہاں پلا دو، اللہ کے در ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والوں کے گھر گئے ہیں، اب تو آنے والے ہیں۔ تنزین ایک بات کہوں ہوں، اگر میں خلا سے کہوں تمہاری رخصتی جلدی کر دے تو کیا؟ تنزین نے اس کو دیکھا۔ بھابھی کے ساتھ رہ لو گی؟ ہاں تم ساتھ ہوگی تو رہ لوں گی۔ شکریہ تنزین، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تنزین مسکرا دی۔ صفدر نے جلد از جلد جوہر ٹاؤن والی کوٹھی کی فائل حاصل کر لیا اور اس کو لا کر میں رکھوا دیا۔ ایسا ایسا وہ اسد بھائی کے بزنس سے اپنا پیسہ بھی ادا کرتا رہا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ صفدر نہایت محنت سے اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ عذرا بھابھی بھی ابھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، البتہ عمران کی خواہش پر اس کی منگنی نشاط سے ہو گئی تھی، اور اب اسد بھائی نے کہا تھا جب جوہر ٹاؤن والی کوٹھی میں شفٹ ہو جائیں گے، اب جلدی عمران کی شادی کرنی ہے تو اوپر کا پورشن اس کے لیے ڈیکوریٹڈ کرنا ہے۔ صفدر دیکھ رہا تھا بھی عمران کے لیے اچھی چیزیں لا رہی تھی، قیمتی فرنیچر، پردے، یوں لگ رہا تھا نشاط جہیز میں کچھ نہیں لائے کہ بڑے لان میں اسد اور عذرا چائے کر کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تب ہی کرولا کارپورچ میں آ کر رکی۔ صفدر اور تنزین ساتھ ساتھ نیچے اترے اور دونوں میں اسد اور اسرت کے پاس آ گئے۔ السلام علیکم بھائی جان اور بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے یہ تنزین، آج کیسے آ گئے تم؟ کھلا کے گھر تھے؟ صفدر سے اسد نے پوچھا۔ تنزین اپنے گھر آئی ہے کیا مطلب؟ عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے تنزین سے شادی کرنی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسد کو یہ چھوڑ کر اور کھڑا ہوا، وہی جو آپ سن رہے ہیں۔ صفدر بہت آرام سے بولا۔ دماغ خراب تو نہیں ہے تمہارا؟ اپنا اور خالو کا سٹیٹس دیکھو، کہاں وہ پرچون فروش اور کہاں بس بھی جان۔ اب آگے ایک لفظ مت کہیے گا، خالو میری بیوی کے والد ہیں، ان کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ بکواس بینڈ کرو، چھوڑ آؤ اسے وہیں جہاں سے لے کر آتے ہو، یہ میری بیوی ہے اور یہیں رہے گی، اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم نے صحت کی تو پھر تم بھی اس کے ساتھ دفع ہو جاؤ، میں سمجھوں گا میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اسد غصے میں جھاگ اڑا رہے تھے۔ ویسا تو میں بھی سمجھ لوں گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے آدھا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے نام ہے، اور بزنس میں بھی آدھا حصہ میرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، میں تمہیں ایک ٹکا نہیں ڈان کہوں گا۔ اسد غصے سے بے قابو ہو رہے تھے۔ نہ دیں ٹکا، گھر تو میرا ہے، میرے نام ہے، اس کے کاغذات بھی میرے ہی پاس ہیں۔ صفدر نے کہا تو عذرا شوہر کی طرف دیکھ کر بولی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو مکان کی پیمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، آستین کے صاحب۔
اسد پکارے، میں نہیں آپ لوگ ہیں آستین کے ساتھ، پورا 15 برس میرا خون چوستے رہے ہیں، مجھے بہلاتے رہے ہیں کہ میری شادی کریں گے۔ 2 سال پہلے میں نے خود تنظیم سے شادی کر لی، یہ گھر میرا ہے، اگر بھائی بن کر رہنا ہے تو رہیں، ورنہ جہاں جی چاہے چلے جائیں۔ مجھے پتہ چل گیا آج کا رشتے کچی دیوار کی طرح ہیں جو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ آج پتہ چلا اسد بھائی، ہماری رگوں میں بے شک ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، مگر ہم اپنے مطلب کی خاطر ایک دوسرے کو ذبح کرنے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اس گھر پر، اس بزنس پر اتنا ہی میرا حق ہے جتنا آپ کا، یہ ہم پر طے کرے گا۔ میں اوپر اپنے پوشن میں جا رہا ہوں۔ صفدر نے تنزین کا ہاتھ تھام اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسرا اور سد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے ہوئے جواری ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔